رب کائنات نے پہاڑوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑ جو تمہیں آج جامد ٹھہراؤ کے ساتھ نظر آتے ہیں، قیامت والے دن جب اللہ کریم ان کو جڑ سے اکھاڑ دے گا تمہیں چلتے چلتے نظر آئیں گے۔ اس لیے اکھاڑ دیا جانا بھی اس کا ترجمہ کیا گیا، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، جیسے وہ چابی والا کھلونا دھاگا کھینچے تو وہ گیا۔ یہ پہاڑوں کا چلنا جو ہے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرمایا کرتے تھے، یہ پہاڑوں کا چلنا، اس پر حضور تبصرہ کیا کرتے تھے، اگر تمہیں کوئی کہے نا یہ پہاڑ یہاں ہوتا تھا اور یہاں سے یہ تھوڑی سی حرکت کرتے کرتے یہاں آ گیا ہے تو میرے حضور نے فرمایا یہ تو ویسے مان لینا، لیکن اگر تمہیں کوئی یہ بندہ کہے کہ اس بندے کا مزاج ایسا تھا اور بدل گیا ہے، یہ نہ ماننا۔ یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، بدل جاتے ہیں، لیکن انسان مزاج نہیں بدلتا ہے۔ جو بہادر ہے بچپن سے وہ مرتے دم تک بھی بہادر ہی ہوتا ہے۔ اس لیے بچپن ہی میں جناب فاطمہ نے نام حیدر رکھ دیا ہوا تھا، میرا پتر شیر ہے، شیر 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 شیر، اور پھر آخری سانسوں تک پھر آپ شیر ہی رہے۔ جو بہادر ہوتا ہے بچپن سے وہ آخری سانس تک بہادر ہوتا ہے، جو سخی ہوتا ہے وہ آخری سانس تک سخی ہوتا ہے، جو ذہین ہوتا ہے وہ پہلے دن ہی سے وہ آپ اس کی ادائیں محسوس کرو گے، یار آپ کہتے ہیں بچہ ماشاءاللہ بہت ذہین ہے، تو وہ پہلے دنوں ہی سے ذہین ہوتا ہے۔ جو مزاج ہیں وہ اللہ کریم ان میں بدلاؤ نہیں رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے میری مدد کر دی، لا تبدیل لخلق اللہ، خلقت میں اللہ نے جو اوصاف بھر دیے ہیں تو بندے کی آخری سانس تک جو ہے وہ ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں۔ تو پہاڑ جو ہیں ان کے بارے میں ایک بار کہا گیا کہ یہ چلنا شروع کر دیں گے۔ سورۃ القارعہ جو کئی بار آپ نے نماز جمعہ کے اندر مجھ سے سماعت کی ہے، مولا کائنات نے کہا وَتَكُونُ الْجِبَالُ کالعہن المنفوش، روئی کو دھنکا جائے تو جو پرزے فضاؤں میں اڑ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ اور بلند قامت پہاڑ جب اللہ انہیں توڑ پھوڑ کا نشانہ بنائے گا، جو ایسے اڑتے پھریں گے جیسے کہ روئی کے چھوٹے چھوٹے دھنکے ہوئے ذرے ہوتے ہیں، تو ان کو چلا دیا جائے گا، پھر ان کو ریزہ کر دیا جائے گا۔ اور پھر جو یہاں سورۃ واقعہ کے اندر الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ بست الجبال، بست الجبال، یہ بسا آپ کو مزہ آنا چاہیے، یہ کیا لفظ ہے بست الجبال۔ یہ کبھی آپ نے بھائی میرے پنجاب میں جاؤ تو ادھر تو کم ہی ہوتا ہے، لیکن پنجاب میں جاؤ تو بڑی سوغاتیں ہیں، ہر علاقے کی اپنی سوغاتیں ہوتی ہیں۔ وہ کالے رنگ کی گاجریں جناب علی وہ پانی میں ڈال کر کھٹا سا پانی پیتے ہیں، وہ ایک بہت ہاضم دار مشروب بن جاتا ہے، اسے ہم پنجاب والے کانجی کہتے ہیں۔ اچھا وہ میری مراد نہیں، ادھر جناب گرمیاں آتی ہیں تو رنگ برنگے مشروبات لگتے ہیں، ان میں سے کہ ستو بھی لگتا ہے۔ ستو جو ستو ہوتا ہے، جو کو پیس کر کے تو ذرہ بنا دیا جائے تو اسے پھر گھی میں مکس کر دیا جائے، تو نہ بھی کیا جائے تو وہ جو ذرہ ہو جانا ہے وہ بس ہوتا ہے، بست الجبال۔ یہ پہاڑوں کو ستوؤں کی طرح ٹکڑے اور شے ہے، ٹکڑے پھر بھی بڑا عنوان معلوم ہوتا ہے، ریزہ کر دیا جائے گا۔ مولا جی کتنا کو ریزہ ہو جائے گا۔ قرآن حکیم نے کہا کہ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، ایسے لگے گا جیسے کوئی تیز آندھی اور طوفان چلے تو غبار جیسے اڑ رہا ہوتا ہے نا ادھر، تو پہاڑوں کا یہ حال ہو جانا ہے۔ ویسے سوچنے والی بات ہے کہ جہاں پہاڑوں کا یہ حال ہوگا، یہ اللہ کا فضل یہ ہے کہ بندے بچے رہیں گے، ورنہ بندوں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ یہ بہت بڑا دن ہے بھائی، بہت بڑا دن ہے۔ اس وقت وہ تصویر دکھائی نہیں جا سکتی، الفاظ ہی ہیں، ان الفاظ سے کوئی کم احساس اپنے وجود میں اتار لیتا ہے اور کوئی زیادہ احساس اپنے وجود میں اتار لیتا ہے۔ تو پہاڑوں کو نیچے کر دیا جائے گا، اور رب کائنات نے کہا پھر اور کیا ہوگا، زمین جو تھی برابر درجے والی اسے اوپر اٹھا دیا جائے گا۔ یہ اس کو اوپر اٹھا دیا جانے والا معنی جو ہے یہ تھوڑا سا عجیب سا ہو رہا ہے کہ زمین ایسے اٹھنا شروع ہو جائے گی، نہیں یہ بات تو نہیں ہے، یہ بات تو نہیں ہے، بلکہ زمین کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے اذا دکت الارض دکن دکا، یہ جو تکا دیا، یہ تکا ہے، یہ اردو کا لفظ نہیں ہے، یہ دکا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن حکیم میں ہے، یعنی سٹ مارنا زور کے ساتھ۔ اس لیے وہ جو کوٹا جاتا ہے شے کو تو اس کے لیے دکن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تکا بھی اس لیے کہ ادھر سے پاورفل قسم کی ضرب لگتی ہے تو بندہ ذرا ایک بار آگے سے گرتا بچ جاتا ہے۔ تو قرآن حکیم نے کہا اذا دکت الارض دکن دکا، زمین کو تو پیس کر کے تو پاش ریزہ پاؤڈر کی طرح کر دیا جائے گا۔ لیکن میں نے جو کہا وہ تو یہ ہے کہ پہاڑوں کو نیچے کر دیا جائے گا،
زمین کی جو سطح بھی ہے یہ سطح نہیں رہے گی بلکہ زمین کو اٹھان دے دی جائے گی. اب آپ کو میں سمجھانے کے لیے کیسے بتاؤں کہ آیت تو میرے پاس موجود ہے لیکن آپ چلو گھر میں روزانہ چلے جاؤ, کل بھی چلے جانا, دال چل جب پکتی ہے چلو دال پر ہی گزارا چلا لیتے ہیں, مقصد تو ہمارا سمجھ آ جائے گا. تو پانی کی ایک سطح ہوتی ہے, مثلا دیچکی جو ہے یا دودھ تو وہ دودھ کی ایک سطح ہوتی ہے, ہاف دیگچی ہے, لیکن جب اس کے اندر ابال چلتا ہے ہوتی وہ اتنی ہے, لگتا ہے دیچکی پار گئی ہے, بھری بھری نہیں ہوتی ہے, بس وہ نیچے سے اوپر کی طرف اللہ قادر ہے وہ اس کو اٹھاتا ہے, اتنا اٹھاتا ہے کہ وہ دیچکی کے جو کنارے ہیں وہ بھی نیچے رہ جاتے ہیں, وہ دودھ اوپر کر کے اور ذرا باہر نکل آتا ہے. تصویر تھوڑی سی بن گئی مقصد کو سمجھنے کے لیے. اب آؤ قرآن بولتا ہے وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, جب زمین میں زلزلے قائم ہوں گے تو زمین کے اندر والی چیزیں ابل کر باہر آ رہی ہوں گی. یہ معنی ہے کہ پہاڑوں کو اللہ پستی میں تبدیل کر دے گا اور پست زمین کو اللہ تعالیٰ بلندیوں میں تبدیل کر دے گا. عجب تماشا ہو جانے والا ہے قیامت والے دن, عجب منظر بن جانے والا ہے قیامت والے دن. اب میں 4 تفسیریں تو بیان کر چکا لیکن 5ویں